اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے جی، ہمارے 28ویں سپارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آخری 3 سپارے ہیں اور انشاءاللہ آخری 3 سے 4 سیشنز ہمارے رہ گئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک سپارے سے زیادہ کچھ پڑھیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جی، 28واں سپارہ شروع کر لیں، سورہ المجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ سورہ المجادلہ ہے جی۔ اس سورت کا نام المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ بھی، مجادلہ بھی۔ یہ نام پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلک سے ماخوذ ہے، چونکہ سورت کے آغاز میں ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے زہار کا قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر بار بار اصرار کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اصرار کے لفظ کو مجادلہ سے تعبیر فرمایا، اس لیے یہی اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو اگر مجادلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بحث و تکرار۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کے طرف بلاؤ حکمت سے، ٹھیک ہے، موعظہ حسنے سے، بحث و مباحثہ۔ لیکن بحث میں بار بار تکرار کرنا، ایک ہی سوال پوچھنا، تو وہ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا تو اس کو مجادلہ کہہ دیا گیا کہ بار بار اصرار کر کے ایک چیز کو پوچھنا، بحث کرنا، تو معنی ہوں گے بحث و تکرار کرنے والی عورت، مجادلہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تاہم تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، زہار کیا ہے یہ بھی پڑھ لیں اور یہ کیا معاملہ ہے۔ عرب میں بسا اوقات زہار زوئیں سے، عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا کہ انت علیہ کا ظہری امی۔ اس کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں۔ یعنی زہار کرنا، اپنی عورت کو ماں کہنا یا بہن کہنا، ٹھیک ہے۔ ویسے شوہر اور بیوی کو مذاق میں بھی یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ جو ہے وہ زہار وارد ہو سکتا ہے اور کفارہ پڑ سکتا ہے، تو یہ ماں یا بہن سے بیوی کو مذاق میں بھی آپ مخاطب نہیں کر سکتے، اس پہ بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو عرب میں وہ جب اپنی اور بیوی کو ماں کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تیرے سے تعلق ختم کر رہا ہوں بیوی والا، تو میرے لیے ایسے حرام ہو جیسے میرے لیے ماں حرام ہے، ٹھیک ہے، مطلب جسمانی تعلق کی اگر بات کی جائے تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اچھا جی، اس زمانے میں بھی بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کر اس کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عورتوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ حرام وہ ہوتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، کیونکہ یہ محرم ہے اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح بیوی کو وہ کہہ دینا، اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینز اب میں تم سے وہ بیوی والا رشتہ نہیں۔ اسی فعل کا نام زہار ہے۔ زہر عربی زبان میں استعارے کے طور پر سواری کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ چونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا، اس لیے یہ کلمات زبان سے نکالنا ان کی اصطلاح میں زہار کہلاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے ہاں یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، یعنی بیوی کو ماں یا اس طرح کہہ دینا یہ طلاق سے بھی شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔
अच्छा जी, क्योंकि इनके नज़दीक इसके मानी ये थे कि शोहर अपनी बीवी से ना सिर्फ इज़दवाजी रिश्ता तोड़ रहा है बल्कि उसे माँ की तरह अपने ऊपर हराम करार दे रहा है। यानी ना सिर्फ रिश्ता तोड़ रहा है बल्कि माँ की तरह उसको हराम करार दे रहा है। इसी बिना पर अहले अरब के नज़दीक तलाक के बाद तो रुजू की गुंजाइश हो सकती थी, मगर ज़िहार के बाद रुजू का कोई इम्कान ना होता था। यानी तलाक की भी सुपर किस्म की शक्ल थी ज़िहार, कि आपने उसको कह दिया कि आप उसकी माँ जैसी हैं और आप उससे तो ताल्लुक़ कायम करेंगे तो गोया आप माँ से कर रहे हैं, तो वो तो उसको नामुमकिन समझते थे कि ज़िहार के बाद तो मुमकिन ही नहीं है, तलाक से भी बड़ा दर्जा है। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ तेज़ से चलूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी तफसील करनी पड़ती है। तो में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं उनकी बीवियाँ उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदा झूठी बात कहते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। अच्छा जी, नंबर 6 पढ़ लेते हैं जी। यानी ये हरकत तो ऐसी है कि इस पर आदमी को बहुत ही सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इसने अव्वल तो ज़िहार के मामले में जाहिलियत के कानून को मनसूख किया और तुम्हारी खानगी ज़िंदगी को तबाही से बचा लिया। दूसरे, इस फेल का इर्तिकाब करने वालों के लिए वो सज़ा तजवीज़ की जो इस जुर्म की हल्की से हल्की सज़ा हो सकती है। और सबसे बड़ी मेहरबानी यह है कि सज़ा किसी ज़रब या कैद की शक्ल में नहीं है, बल्कि चंद ऐसी इबादत और नेकियों की शक्ल में तजवीज़ की जो तुम्हारे नफ्स की इसलाह करने वाली और तुम्हारे माशरे में भलाई फैलाने वाली है। इस सिलसिले में यह भी समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में बाज़ जराइम और गुनाहों पर जो इबादत बतौर कफ़ारा मुकर्रर की गई हैं, वो ना महज सज़ा हैं कि इबादत की रूह से खाली हों और ना महज इबादत हैं कि सज़ा की अजियत का कोई पहलू उनमें ना हो, बल्कि इनमें ये दोनों पहलू जमा कर दिए गए हैं ताकि आदमी को अजियत भी हो और साथ साथ वो एक नेकी और इबादत करके अपने गुनाह की तलाफ़ी भी करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये गलती से ज़िहार हो जाए तो इसका कफ़ारा रखा और इसको माफ़ कर दिया। यानी जाहिलियत में जो इसको बहुत बड़ा एक तलाक से भी बड़ी चीज़ समझा जाता था, उस कानून को मनसूख कर दिया। जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर अपनी उस बात से रजू करें जो उन्होंने कही थी, तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आज़ाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पे दर पे रोज़े रखे कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। कफ़ारा बड़ा सख्त मुकर्रर किया। और जो इस पर भी कादिर ना हो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। यह हुक्म है इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो इसी तरह ज़लील व खार कर दिए जाएंगे। देखिए ना, गुलाम को आज़ाद कराना और मिस्कीनों को खाना खिलाना और अदरवाइज़ रोज़े रखना ताकि आपको भूख का एहसास हो। यानी अल्लाह ताला जब किसी हुक्म का कफ़ारा भी लेता है तो इंसानियत की खिदमत की बात करता है। यानी एक बंदे का कफ़ारा अदा हो रहा है और दूसरे बंदे की ग़ुलामी से आज़ादी मिल रही है, दूसरे बंदे को खाना मिल रहा है। तो अल्लाह ताला का जो कफ़ारों का निज़ाम है, मिस्किनों को खाना खिलाने वाला, ये एक अपनी एक ब्यूटी रखता है, अपनी खूबसूरती रखता है कि जहाँ बंदे का कफ़ारा हो रहा है, गुनाह की माफ़ी हो रही है, वहाँ दूसरे बंदे का भला हो रहा है। ठीक है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो इसी तरह ज़लील व खार कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग ज़लील व खार किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। उस दिन ये ज़िल्लत का अज़ाब होना है जब अल्लाह इन सबको फिर से ज़िंदा करके उठाएगा और इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं मगर अल्लाह ने इनका सब किया तरह गिन गिन कर महफूज कर रखा है और अल्लाह एक एक चीज़ पर शाहिद है। क्या तुमको खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई सरगोशी हो और उनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो। यानी 3 आदमी आपस में कुछ छुप के भी बात कर रहे हैं तो अल्लाह को वो बात पता है। या 5 आदमियों में सरगोशी हो और उनके अंदर छठा अल्लाह ना हो। खुफिया बात करने वाले खा इससे कम हो या ज़्यादा, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के रोज़ वो इनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। यानी आपस में खुफिया तौर पर क्या साजिशें और प्लानिंग्स की थी, वो अल्लाह उनके सामने ले आएगा। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं कि उन लोगों को जिन्हें सरगोशियाँ करने से मना कर दिया गया है फिर भी वही हरकत किए जाते हैं जिनसे इन्हें मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है, उसी का वो ईंधन बनेंगे, बड़ा ही बुरा अंजाम है इनका। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें नहीं बल्कि नेकी और तकवा की बातें करो। यानी प्राइवेट बातें भी आपकी नेकी और तकवा की हों और पब्लिक बातें भी यही हों, तो प्राइवेट और पब्लिक में तजाद भी ना हो। और उस खुदा से डरते हो जिसके हजूर तुम्हें हशर में पेश होना है। काना फूसी तो एक शैतानी काम है और इसलिए किया जाता है। सरगोशियाँ करना, कान में बातें करना, इस तरह, ठीक है, तो ये तो शैतानी काम है कि ईमान लाने वाले लोग इससे रंजीदा हों। हालांकि बेइज़्न खुदा वो इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और मोमिनों को अल्लाह ही भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। ये ऐसी कमाल आयत है कि मजलिस है, 4 लोग बैठे हैं, एक 5वां बंदा आ जाता है,
تو یہ مجلس کے آداب قرآن نے سکھائے ہیں کہ آپ اس کو جگہ دیں. آئیے بیٹھے بیٹھے. صرف اتنا کام کرنے سے اللہ تمہاری زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا, آسانی پیدا کرے گا, تنگیاں دور کر دے گا, مال میں کشادگی, زندگی میں کشادگی. صرف لوگوں کو مجلس میں کوئی آ رہے ہیں نا, 5-7 لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ اس کو کہیں آئیے جی سر ویلکم, بیٹھیں, اس کے لیے جگہ بنائیں, اس کے لیے سیٹ لائیں, ٹھیک ہے نا, اب خود بیٹھیں اس کو جگہ دے دیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں نا, یہ باتیں انسانوں کے دلوں کے اندر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مجلس کے آداب ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ بھی مجلس کے آداب ہیں کہ اگر ایک جگہ 3 بندے بیٹھے ہیں تو 2 بندے آپس میں کان میں باتیں کرنے لگ پڑے, سرگوشیاں کرنے لگ پڑے, یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تیسرا بندہ اس سے وہ مائنڈ کرتا ہے, نہ بھی کرے تو یہ مجلس ادب نہیں ہے. اگرچہ آپ اس کی غیبت نہ بھی کر رہے ہوں, آپ اپنی کوئی بات کر رہے ہوں, لیکن تیسرے بندے کی موجودگی میں سرگوشیاں کرنا اور آپس میں لگے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لے, اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں, جن کو علم بخشا گیا ہے, اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو یعنی تنہائی میں, تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں تخلیہ میں پوچھنے لگے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو تنگ کر دیا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا, آپ اسے رد نہ فرماتے تھے. جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اسے موقع دے دیتے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت ہی نہ ہوتی تھی. زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینہ کے خلاف برسر جنگ تھا. بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا, اور اسے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا. دوسری طرف لوگوں کو سرگت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں, ہر ایک کی سن لیتے ہیں. ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی, جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے, تاکہ تھوڑی سی وہ جناب اللہ تعالیٰ نے پیسے کا بوجھ لگا دیا کہ جس کا دل چاہے آگے بات کری جا رہا ہے, پتہ نہیں بات ضروری بھی ہے کہ نہیں, تو بندے کو پتہ ہو کہ بھئی مطلب اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے, بہت ہی ضروری بات ہے, اسے واقعی کرنی چاہیے خلوت میں, تو وہ کچھ صدقہ پہلے کرے اور پھر بات کرے. تو اس طرح جو غیر ضروری طور پر آ جاتے تھے تو وہ کم ہو گئے, تو نبی کے لیے آسانی پیدا کی گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ تمہارے لیے بہتر اور پکیزہ تر ہے, البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس میں آسانی بھی پیدا کر دی کہ اگر مطلب نہیں تم صدقہ کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں جو انسان کرتا رہتا ہے نا, اگر وہ نماز پر قائم رہے, زکوٰۃ پر قائم رہے, تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ساتھ معاف کرتا رہتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام آئیں گے, نہ ان کی اولاد, اور وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. طرح طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے, اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب الشیطان اولئک حزب الشیطان. شیطان ان پر مسلط ہو گیا, خدا کی یاد سے ان کو بھلا دی ہے شیطان نے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. شیطان کی پارٹی ہی خسارے میں رہنے والی ہے. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے. تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. بندہ مومن کبھی کسی ایسے بندے کا فین نہیں ہوتا, کسی ایسے بندے پر فدا نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں, کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, یہ سوچیں. تو مومن کی تو یہ نشانی ہے, جو ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل. ہم چوتھے محلے
دور ہالی ووڈ کے کسی بندے کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کا باپ بھائی بیٹا بھی اگر اللہ اس کے رسول کا مخالف ہو تو وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو ادھر ہے شیطان, ادھر خدا ہے, بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. یہ جی سورہ مجادلہ. آگے چلتے ہیں جی سورہ مجادلہ کے بعد جی سورہ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. دوسری آیت کے فکرے میں اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر سے ماخوذ ہے. مراد ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے. سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورۃ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی, جس طرح سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس کے الفاظ یہ ہیں کہ کل سورۃ النذیر, یعنی یوں کہو کہ یہ سورۃ نذیر ہے. یہی بات مجاہد, قتادہ وغیرہ نے کی ہے. ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے اس سے مراد بنی نذیر ہی ہیں. اچھا جی, وہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے. اب رہا یہ سوال کہ یہ غزوہ کب واقع ہوا تھا. امام زہری نے اس کے متعلق فرمایا, عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو جنگ بدر کے 6 مہینے بعد جو ہے یہ واقع ہوا تھا بنی نذیر والا. اچھا جی, کیونکہ تمام روایت سے متفق ہے کہ یہ غزوہ بئر معونہ کے سہانیہ کے بعد پیش آیا تھا, اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بئر معونہ کا سہانہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے, نہ کہ اس سے پہلے. ٹھیک ہے جی, تو یہ غزوہ احد, بدر اور احد کے اوقات میں یہ واقعہ کہیں رونما ہوا تھا. بئر معونہ کا سہانیہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا, نہ کہ اس سے پہلے. اچھا جی, پڑھتے ہیں جی تفصیل آگے. وہی جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا, تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. نمبر 6 پڑھ لیتے ہیں جی, کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یعنی تباہی 2 طرح سے ہوئی. باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کی قلعہ بندیوں کو توڑنا شروع کیا, اور اندر سے خود انہوں نے اپنے پہلے تو مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کی, اور اس غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا. پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا, تو انہوں نے اپنے گھروں کو, جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا اور سجایا تھا, اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں, تو چلتے ہوئے وہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں اور کھونٹیاں تک اکھاڑ لے گئے, حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شاطیر اور لکڑی کی چھتیں تک اپنے اونٹوں پر لاد ڈالی. یعنی یہ جو ہے نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے غداری کی تھی غزوہ بدر میں, تو پھر بعد میں اللہ کے نبی سے یہ غداری کا پھر انتقام لیا گیا اور یہ ان کو بھگا دیا گیا. بنی قریظہ, بنی نذیر, ہر جنگ کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کی پٹائی ہوتی تھی کیونکہ یہ غداری کرتے تھے ہر دفعہ. تو یہ اپنے قبیلے سے جو ان کے گھروں میں جو کچھ بچ گیا تھا یہ لے کے بھاگ گئے. اچھا جی, اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کی پٹائی کی ہے. آپ کے نبی وہ ہیں اور ان کے صحابہ جنہوں نے ہر جنگ کے بعد یہودیوں کی پٹائی کی ہے, بدر کے بعد بھی, احد کے بعد بھی, خندق کے بعد بھی. ایسی عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو, اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا, اور آخرت ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کے مقابلہ کرے گا اس کو سزا دینے میں اللہ بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے درخت جو کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور اللہ نے اذن اس لیے دیا کہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے.
اچھا یہ درخت کاٹنے کا معاملہ ہے تو ویسے اسلام میں درخت کاٹنے کے سے بھی میں نے جنگ میں کہا گیا کہ درخت جو ہے آپ نہ کاٹیں، لیکن جنگی ضرورت کے تحت اگر ایسا ہو جائے تو یہ اشارہ ہے اس معاملے کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو بنی نزیر کی بستی کے اطراف میں جو نخلستان یعنی باغات تھے، درخت تھے، واقع تھے، ان کے بہت سے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا دیا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس پر مدینہ کے منافقین اور بنی قریظہ اور خود بنی نذیر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، مگر یہ دیکھ لو ہرے بھرے پھلدار درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ یعنی تب ان کو درختوں کی بھی فکر ہو جاتی ہے۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں جب اسلام کی باری ہے نا تو انہیں ساری اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں۔ جب اسلام کے لیے کھڑا ہونے کی بات ہو نا، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں۔ دیکھیں جی اسلام میں تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، فساد تو نہیں مچانا چاہیے، اور دیکھیں یہ مسئلے ہیں۔ یہ ایسا کرتے ہیں اکثر، جب بھی امت اور قوم اسلام کے نام پر کھڑی ہوتی ہے تو انہیں چھوٹی چھوٹی ایتھکس یاد آ جاتی ہیں، ادروائز جناب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو کہہ رہی ہے دیکھیں جی یہ فساد فی الارض ہو رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے جی، درختوں کے حقوق کی تنظیمیں آ گئی میدان کے اندر۔ اچھا جی، اس کا کیا یہ آخری فساد فی الارض نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جن کو کھڑا رہنا دیا ان میں سے کوئی فعل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تخریبی کارروائی ناگزیر ہو فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی، بلکہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کسی فوج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت مویشی باغات عمارات ہر چیز کو تباہ کر دے۔ اس معاملے میں عام حکم تو وہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے وقت دیا تھا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، یعنی بلا وجہ درختوں اور فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ جنگی ضرورت کے تحت اگر کہیں کرنا چاہے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے کوئی جگہ صاف کرنی پڑے تو پھر وہ ظاہر کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ سارا مال غنیمت جو ہے وہ کن کا ہے؟ یتامہ کا، مسکین کا، مسافروں کا۔ کیوں؟ تاکہ جو دولت ہے وہ امیر لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھی نہ ہو جائے، سرمایہ جمع نہ ہو جائے، کیپٹلزم نہ آ جائے۔ دولت ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں جمع نہیں ہے۔ دنیا کی آدھی دولت جو ہے وہ 1% لوگوں کے پاس ہے، باقی ساری آدھی دولت یعنی سرمایہ جمع ہو کے کچھ لوگوں کے پاس نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام کے نظام میں جو خزانہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، وہ غریبوں میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، تاکہ پیسہ سارا حکومت کے پاس یا چند امراء اور شرفاء کے پاس نہ رہے، بلکہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ ہوتا رہے، تبھی معاشرہ چلتا ہے، اکانومی چلتی ہے۔ تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار ہجرت میں مقیم تھے، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک کہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یعنی یہ مال غنیمت کا بھی موقع ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں یہ دے دیں۔ یہ صبر کرتے ہیں، کوئی دے دیں تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، ادروائز اس کے یہ لالچ نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس مومن کی مدد ہو جائے بہتر ہے، یہ میرے سے زیادہ حقدار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی اگر وہ تنگ بھی ہو رہے ہوں تو وہ اپنی جان کی، اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے بڑی پیاری۔ اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے دوسرے کا بھلا ہو جائے، اس کو مل جائے، خواہ اپنی جگہ وہ خود محتاج بھی ہوں۔ یہ ہے عزت دار اور شریف اور خوددار بندے کی نشانی کہ وہ اگر خود محتاج بھی ہو تو پھر بھی وہ بھوکا اور منگتا قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں اپناتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو قوم بھی جو بندہ جتنا بھی عزت دار ہو جائے نا، اگر وہ منگتا قسم کا بندہ ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو اس کی کوئی برتھ رہتی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ خوددار بندے کی ہی ویلیو ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے، یعنی جو لوگوں کے لیے جینا جانتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر چکے ہیں، میں کی رٹ لگانا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ خود اپنے لیے قربانی دینا جانتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا جانتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے۔ اور جو لوگ دل کی
तंगी से बचा ली, जिसका दिल थोड़ा हो, जिसका दिल तंग हो, ठीक है ना, तो वो तो टेंशन में रहता है हर टाइम, वो तो मरीज ही रहता है। तो जो लोग दिल की तंगी से बचा लिए गए हैं वही फलाह पाने वाले हैं। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि हमारे रब हमें और हमारे इन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ ना रख, ए हमारे रब तो बड़ा मेहरबान और रहीम। मैंने कहा ना लैलतुल क़द्र पे अल्लाह ताला माफ़ी सब लोगों को माफ़ कर देता है, लेकिन 3-4 लोगों को माफ़ नहीं करता, वालिदैन के नाफरमान को, रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ करने वालों को, किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना रखने वाले को, और आदि शराब पीने वाले को, जो रूटीन में आदि शराबी है। तो इसमें यह आ गया कि ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मोमिनों के लिए हमारे दिल में, जितने भी मोमिन मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ ना रखा किसी के लिए। तो दिल साफ़ होना चाहिए, कोई कितना भी बुरा लगता है उसको माफ़ कर दें, अपना दिल साफ़ रखें, क्लियर हो जाए उसके मुतालिक। अच्छा जी, अगर वो, अच्छा जी क्या दुआ है इनकी, मैं पीछे आ गया हूँ, कहाँ चला गया? आई थिंक मैं पीछे आ गया हूँ थोड़ा सा। अगर वो निकालेंगे तो इनके साथ हरगिज़ निकलेंगे तो इनसे जंग की जाए, इनकी अगर इनके पीछे ठीक हो गया। जो कहते हैं कि ए हमारे रब, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कुरान की दुआ है और बड़ी मशहूर दुआ है कि जिनकी दुआएं ये होती हैं कि ए हमारे रब हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, जो पिछले वालों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़, किसी फ़िरके वालों के लिए कोई बुग़्ज़ ना हो, ठीक है ना, उसके मुतालिक। तो इससे बचें, हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ ना रखा है, हमारे रब तो बड़ा मेहरबान और रहीम है। यानी दिल के साफ़ होने को, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ और नफ़रत और अदावत ना होना, यह है दिल की पाकी, और तभी आप दिल की तंगी से बचेंगे। और ये चीज़ आपकी दुआओं में होनी चाहिए, सब अहले ईमान के लिए, सब मुसलमानों के लिए। बेशक तो बड़ा मेहरबान और रहीम है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफ़िक़त की रविश इख्तियार की, अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज़ न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये इनके साथ हरगिज़ ना निकलेंगे, अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी हरगिज़ मदद ना करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करेंगे भी तो पीठ फिर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद ना पाएंगे। यानी करेंगे भी तो थोड़ी बहुत करेंगे और भाग जाएंगे, जिनसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ ये हुआ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुप कर। ये आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। आपस में ही इनके बड़े फटे हैं, आपस में ही एक दूसरे के, इनका काम ही साजिशें करना और गीबतें करना और दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स करना है। तो ये आपस में भी इतने मुत्तहिद नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपस में भी लड़े में और तुम्हारे सामने भी खुल के मुकाबले के नहीं आएंगे, लड़ेंगे तो कम लड़ेंगे और बुज़दिली से लड़ेंगे, बस ये साजिशें ही कर सकते हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल है इसलिए है कि ये बेअकल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों की मानिंद है जो इनसे थोड़ी ही मदद पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये कौन लोग हैं जी थोड़ी देर पहले अज़ाब में? इशारा है कुफार कुरैश और यहूद बनी कैनका की तरफ, जो अपनी कसरत तादाद और अपने सरो सामान के बावजूद इन्हीं कमज़ोरी के वैस मुसलमानों की मुट्ठी भर बेसरो सामान जमात से शिकस्त खा चुके थे। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफर कर, और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी ज़िम्मा हूँ। यानी शैतान इंसान से किसी तरीके अल्लाह की नाफरमानी करा लेता है, और जब इंसान गुनाह कर बैठता है ना तो शैतान गायब हो जाता है और कहता है कि भाई ठीक है अब तूने कर लिया, मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, तूने ही किया, मैंने तुझे वर्गलाया था, किया तो तूने ही। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। शैतान भी ये कहता है कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। अल्लाह के सामने शैतान भी नहीं आएगा बचाने के लिए अपने शैतानी दोस्तों को। वो खुद कहता है मुझे, शैतान ने कुरान में खुद आया है कि शैतान कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसे पता है अल्लाह की ताकत का। सही है जी। अच्छा जी, फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएं, और जालिमों की यही जजा है। लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। खूबसूरत आयत।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। हर शख्स ये देखता रहे कि वो कल के लिए क्या भेज रहा है, कल वो क्या अमल कर रहा है। हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ, यानी मुसलसल बेहतर से बेहतरी की तरफ, नेकी से मज़ीद नेकी की तरफ, ठीक है ना, मज़ीद अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की तरफ, मज़ीद उसमें मज़ीद डेप्थ में जाके मज़ीद उसमें कमिटेड, मज़ीद उसमें पाबंदी। ऐ लोगों, अल्लाह से डरते रहो और ये देखते रहो कि कल के लिए क्या अमल भेज रहे हो, ठीक है ना। एनालिसिस करो कि मैंने आज कितनी मेरी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज कहे हैं जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, क्या मैंने आज ऐसी आंख से ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, क्या मेरे ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ बोले हैं, कि क्या मैंने ऐसे काम किए हैं, मेरी नमाज की क्या हालत रही है। अपना एनालिसिस करते रहो करते रहो करते रहो और देखते रहो कि कल के लिए क्या भेज रहे हो। और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने इन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। अच्छा, इसी को इकबाल की ज़ुबान में खुद ही कहते हैं कि वो अल्लाह को भूल गए, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अपना आप ही भुला दिया। यानी तभी इंसान जानवर हो चुका है ना, क्योंकि वो अल्लाह को भूल गया है, रूहानियत को वो माइनस कर चुका है। तो फिर इंसान को अल्लाह ताला ने अपना आप ही भुला दिया, अब और ही बहसों में और ही कामों में पड़ा हुआ है, अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। उन लोगों की तरह ना हो जो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपना आप भुला दिया। वो अपनी खुद ही ना पहचान सके, अपने आप को पहचान ना सके, अपनी ज़िंदगी का मकसद ना पहचान सके। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। इकबाल कहता है कि जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है, जो एटम बम बना रहा है और सितारों तक पहुंचा हुआ है इंसान, वो अपने आप को नहीं पढ़ रहा और अपना मकसद नहीं जान पा रहा, ज़िंदगी की शब तारीख वो सहर नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। तो यानी दुनिया के सारे इल्म हासिल कर चुका है लेकिन अपनी पैदाइश का और ज़िंदगी के मकसद का इल्म हासिल नहीं कर पा रहा। और यही किया इंसान ने। उन लोगों की तरह ना हो जो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उन्हें अपना आप ही भुला दिया कि तुम क्या हो और क्यों और क्या करने आए हो। यही लोग फासिक हैं, दोज़ख में जाने वाले हैं, और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही असल में कामयाब हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है। ये जो कुरान है अगर हम किसी पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता, लेकिन इंसान लेके बैठा हुआ है। पहाड़ दब जाता, डर जाता, फट जाता और फटा पड़ता है। वो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। अब आगे खूबसूरत और बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है जिसमें अल्लाह ताला के नाम बयान किए गए और अल्लाह ताला को अपनी तस्बीह बड़ी पसंद है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है निहायत मुक़द्दस, सरासर सलामती है। अल मुमिन अमन देने वाला है, अल मुहैमिन निगहबान है, अल अज़ीज़ सब पर गालिब है, अल जब्बार अपने हुक्म बज़ोर नाफिज करने वाला है, अल मुतकब्बिर वो बड़ा ही होकर रहने वाला है। पाक है अल्लाह उस चीज़ से जो ये लोग कर रहे हैं। यानी उसकी सिफात तो मालिक कुद्दूस सलाम मुमिन मोमिन अजीज़ हैं। अगर ये किसी और को इन सिफात का मालिक समझते हैं तो अल्लाह ताला पाक है इन चीज़ों से जिसका ये अल्लाह ताला को शरीक कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला है और उसको नाफिज करने वाला है और उसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। और पीछे एक आयत थी, वो अल्लाह ही जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, गायब और ज़ाहिर हर चीज़ का जानने वाला है, वही रहमान और रहीम है। मेरा ख्याल है ये मैं शायद नहीं पढ़ सका। ले जिस ये होगी सूरा हशर। अच्छा, इसके मतलब भी बड़ी मशहूर है कि
انسان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد یہ آیات پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، مشہور آیات ہیں، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے غالباً حدیث کے الفاظ ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر شام کو پڑھ لے تو شام سے لے کے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو صبح اور شام کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے یہ آیات پڑھ لیا کریں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، فرشتے 70,000 آپ کے لیے مغفرت کی اور دعائیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی اس میں جو کہ حمد ہے، تسبیح ہے، نام ہے، تو ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تعارف، اس صورت کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے، ممتحنہ امتحان سے، یعنی وہ عورتیں جو آپ کے پاس مکہ سے یعنی دارالکفر جو تھا اس ٹائم وہاں سے آئیں اور آ کے اسلام قبول کریں تو آپ ان کا امتحان لیں گے پہلے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ان سے بیعت لیں گے اور ان کا امتحان لیں گے کہ وہ اپنے ایمان میں سچی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو جب آخر میں تے آ جاتا ہے نا، مجادلہ میں بھی تے آیا ہے، ممتحنہ میں بھی تے آیا ہے، تو وہ آخر میں جو گول تا ہوتی ہے وہ عورت مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں۔ اچھا جی، اس میں 2 ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانے تاریخی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ پہلا معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا ہے، یہ جی ایک صحابی کا واقعہ ہے جس کے بعد یہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھی، اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے۔ ان 2 معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ کے آخر میں کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں۔ اس حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں، اور اس موقع پر یہ ضرورت پیش آئے گی تھی کہ اجتماعی طور پر ان سے عہد لیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، شروع کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ غیر مسلم جن سے ہم بہت زیادہ امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے امن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے امپورٹ ایکسپورٹ سارا کچھ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے ہمارا بھلا چاہتے ہیں اور اسلام کا بھلا چاہتے ہیں، تو جو دشمن اسلام ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہیں، یہود میں بھی ہیں، نصارہ میں بھی ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ اور ان سے معاہدے کر کر کے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، یہ تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم کافر نہ ہو جاؤ۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے کافر ہو جاؤ، تم اپنا یہ دین چھوڑ دو، اپنا یہ کلچر چھوڑ دو، اپنا یہ روایت، تب بھی یہی چاہتے تھے، آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پڑھتے ہیں جی اس کی تفصیل کہ یہ کیا واقعہ ہے جی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور اچھا یہ تفصیل ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین نے مکہ کے نام حضرت حاطب ابی بلتہ کا خط پکڑا گیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص صحابہ کے علاوہ کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں، یعنی ایک راز تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار روپے دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر مدینہ سے 12 میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط وصول کرو، حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ مطلب یہ ایک دھمکی دی نا، مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اس عورت کے پاس خط ہے، اور اس عورت اس خط کے اندر مسلمانوں کا راز تھا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا راز تھا جو ایک صحابی سے لیک ہو گیا تھا۔ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے تو وہ ڈر گئے اس حوالے سے، اور انہوں نے جان بچانے کے لیے ان کو انفارم کر دیا۔ صلح حدیبیہ تھا تو یہ سارے مسائل تھے نا۔ تو اب صحابہ کو حضرت علی سمیت پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، پورا یقین تھا، لیکن تلاشی لی عورت کی لیکن نہیں ملا خط۔ لیکن پھر بھی چونکہ نبی نے کہہ دیا ہے تو خط تو ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خط دے دو، اگر تم نے نہ دیا تو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، کرنا تو شاید ایسا نہیں تھا لیکن یہ دھمکی ایسی تھی کہ وہ عورت خط دینے پر مجبور ہو گئی۔ خط اس کے پاس تھا۔ اچھا جی، جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور اسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف روایات میں خط الفاظ کے نقل ہوئے ہیں مگر مدعا سب کا یہی ہے کہ حضور نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہیں، میرے رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں۔ میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرے کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچائے۔ یعنی اپنی بیوی بچہ اپنے رشتہ داروں کی فکر پڑ گئی کہ جب جنگ ہوگی تو میں تو کسی اس طرح قبیلے کی مجھے سپورٹ نہیں ہے تو مجھے میرے رشتہ داروں کو کون بچائے گا، کیونکہ جنگ آپ کرنے لگے ہیں، جنگ کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں تو وہاں تو ہمارے لوگ تو پھنس جائیں گے۔ تو انہوں نے اس سینس میں یہ خبر لیک کر دی، ان سے یہ غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب بڑا نقصان جو ہے اس کا نہ سوچا، انہوں نے جو ہے وہ چھوٹا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، ظاہر جذبات تھے۔ تو یہ کہہ دیا کہ میں کافر و مرتد نہیں ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرا عذر قبول کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا جی اب یہ واقعہ مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے۔ حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے، یعنی بچے اور بھائی مکہ میں تھے اس ٹائم، اور انہیں ان کی فکر تھی۔ اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں یہ وہ صحابی ہیں جو قربانیاں دے دے کے مکہ چھوڑ کے آئے تھے میرے لیے، اور جنگ بدر میں تو جنہوں نے حصہ لیا ان کا تو بڑا مقام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سابقہ نیکیاں دیکھیں، سابقہ ریکارڈ دیکھا اور کہا کہ نہیں ہم ان کے ایمان پہ شک نہیں کر سکتے، غلطی ان سے ہو گئی ہے جذبات میں، کمزوری میں۔ تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا۔ اہل بدر کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا نا۔ اس آخری فکرے کے الفاظ مختلف روایات مختلف ہیں۔ اچھا جی لمبا واقعہ ہو گیا، خیر آپ کو واقعہ پتہ چل گیا۔ تو یہ تھا جی واقعہ، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو دوستی کے پیغام نہ بھیجو، تم چھپ چھپ کر ان کو دوستی کو پیغام بھیجتے ہو، یہ حضرت حاطب کی طرف اشارہ ہے۔
اچھا جی، تو وہ تو تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ تو جب تم پہ وہ غالب آئیں گے تو تم تو شاید معاف کر دو، فتح مکہ جب ہوئی تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، وہ غالب آئے تو وہ نہیں معاف کریں گے، وہ تو تمہاری عورتوں کو قید کر لیں گے، وہ تمہیں ماریں گے اور تمہیں تمہارے دین سے زبردستی دور کر دیں گے اور کافر کر کے چھوڑیں گے۔ حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، یعنی وہ خط چھپا کر بھیجا گیا، اللہ واقف ہے۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے، یہ پڑھ چکے ہیں ہم آیات۔ قیامت کا دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار، یہ تمہاری اولاد، ماں، جو بھی مکہ میں تھے، یہ تو قیامت والے دن نہیں کام آنے والے، تو قیامت کا سوچو۔ اس روز اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے تو تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے عداوت کا اعلان کر دیا تب تک جب تک آپ ایک اللہ پر ایمان نہ لائیں، مگر ابراہیم کے اپنے باپ سے، کہاں چلا گیا، اچھا جی، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں وہ اس ٹائم انہوں نے پہلے کہا، بعد میں یہ بھی اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، لیکن کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے یا آپ کے لیے کوئی خیر لے سکوں اللہ سے۔ یہ حضرت ابراہیم جو تمام مذاہب کے اندر جن کو جو ہے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ سے بچا لوں، اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لی اور تیرے ہی دور میں پلٹنا ہے۔ علیک توکلنا و الیک نبنا و الیک المصیر، حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اچھا جی، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمیں ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے، اور تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کافروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تم نیکی بھی کرو اور انصاف بھی کرو، ان مشرکین کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ تم نیکی بھی کرو، انصاف بھی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کوئی جنگ نہیں کی، نہ تمہیں گھروں سے نکالا۔ ہاں، جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، تمہاری مخالفت کی ہے، تمہیں گھروں سے نکالا ہے، ان سے لڑنا بھی ہے، ان کو قتل بھی کرنا ہے، ان سے دوستی بھی نہیں کرنی، ان سے محبت بھی نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ جو باقی ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کے ساتھ نیکی بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا۔ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، وہ تو ان لوگوں سے دوستی سے روکتا ہے، اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، عرب اور اسرائیل آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ وہ اسرائیل جنہوں نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، ان کے شہر پر، ان کے ملک پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، ان سے دوستی کی ہوئی ہے ہمارے عربوں نے، یو اے ای نے، دبئی نے ہاتھ ملایا ہوا، اتحاد ہو گیا، جوائنٹ وینچرز پر کام ہو رہا ہے، مختلف پروجیکٹس مل کے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا متعلق تو ہے نا، پیشین گوئیاں بھی ہیں نا کہ عرب جو ہے ان کے لیے تو تباہی ہے، آخری عمر میں عرب اس طرح کے کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ یہودیوں سے جو ہے وہ، اسرائیل والوں سے جو ہے وہ مل کے ساتھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ جو ہے وہ دبئی نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ تو ان لوگوں سے اچھا جی، ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرح واپس نہ کرو۔ یعنی صلح حدیبیہ میں یہ تھا نا کہ وہاں سے مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر آ جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے،
لیکن جب عورتوں کا معاملہ آیا تو اس پر بحث چڑھ گئی کہ انہیں بھی واپس کرنا پڑے گا. تو پھر کہا کہ ان کا امتحان کر لیں, اگر وہ واقعی مومن ہیں, صحیح والی مومن ہیں, ایمان پر چلنے والی ہیں, اور بیعت کا امتحان کریں, پھر اس کے بعد انہیں واپس, عورت کو نہیں واپس بھیجنا, عورت تو عزت ہے نا. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں, وہ تو کفار کے لیے حلال ہی نہیں ہے. ان کے کافر شوروں نے جو مہر ان کو, وہ تو مشرک ہیں, ان پہ یہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ حلال نہیں ہے. نہ کفار ان کے لیے حلال, ان کے کافر شوروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو, اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لو. یعنی کہ جو مشرک ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے کسی کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا, کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی, کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا, کسی کی بہن مسلمان ہو گئی تھی, تو کہا کہ اگر مشرک عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دو, اور اسی طرح جو مومن عورتیں کافروں کے نکاح میں اور اسلام کو کر دیا تو وہ ان کو چھوڑ دیں. صحیح ہے, تو وہ پہلے آپ امتحان کر لیں اور اس کے بعد انہیں واپس نہ کریں, اور مومن ان سے نکاح کریں. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو, جو مہر تم نے اپنی کافر بیوی کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیوی کو دیے تھے وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اللہ علیم حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے جو تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے, تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان سے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو, اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی, جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے ہیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, یعنی اس بات کا عہد کریں, وہ مومن عورتیں جو آپ کے پاس بیعت کے لیے ہیں ان سے کن کن باتوں پر عہد لینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک عہد لیا گیا ہے, اولاد کو قتل نہ کرنا. اولاد کو کیسے قتل کرنا ہے؟ اولاد یہی ہے کہ اپنے پیٹ میں بچے کو مار دینا, یہی ہے نا. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی. تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا, اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یہ ہوگی جی سورہ ہماری الممتحنہ. الصف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کیا اور اس شخص نے جو آسمان اور زمین میں ہے, اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہ میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دوں. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ باتیں کہتے ہیں وہ آپ کریں بھی. صحیح ہے نا, مطلب آپ کی جو باتیں ہیں آپ کا عمل بھی اسی طرح ہی ہو, صرف درس قرآن ہی نہ دیتے رہیں, خود بھی عمل کریں. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو خود کرتے نہیں ہو, لیکن اس سے کہیں یہ بہانہ نہیں ملتا کہ میں تبلیغ ہی نہیں کروں گا. میں نے مثال دی ہے نا کہ ایک بندہ خود غلط کام میں ہو اور وہ اگر یہ چاہے کہ دوسرا یہ غلط کام نہ کرے تو اس کو روکے, خود بھی کہے کہ میں خود بھی روکوں گا, دوسرے کو بھی روکے. ٹھیک ہے, تو یہ تبلیغ کا کام تو مسلسل جاری رہنا چاہیے. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو, یہ سخت ناپسندیدگی کی بات ہے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے 28ویں پارے میں آئی ہے, جنہوں نے اپنی قوم کو دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ نے, مطلب عیسائیوں کو یہ بشارت دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ابھی تک آیا نہیں ہے یا کیا معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ نبی آ چکا ہے. حضرت عیسیٰ نے خود ان کی بشارت دی تھی. اور یاد کرو عیسیٰ نے مریم کی وہ بات جس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا اور تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کے آگے سر تاج جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. اللہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندن. یہ پھونکوں سے اللہ کے نور اور اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا نور, اللہ کا چراغ, یہ روشنی, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، یعنی اسلام کا نور جو ہے وہ پھیل کر رہے گا، یہ اس کو جتنا بھی ناگوار سمجھتے ہیں، جتنے بھی رکاوٹیں بنے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ وہی تو اس اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ پھر وہی انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہی میں نے کہا کہ رسولوں کو اللہ کیوں بھیجتا ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، یعنی پوری دنیا پر، تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے رسول آتے ہیں، خواہ مشرکین کو یہ کتنے ناگوار ہو۔ دیکھیں مشرکین کو، کافرین کو آپ کی 5 نمازیں پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ امریکہ میں بھی مساجدیں ہیں ڈھیروں، یورپ میں بھی ہیں، پڑھ لیں۔ ہاں جب آپ دین کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، سود کو ختم کرنے کی بات کریں گے، قرآن کا نظام لانے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، اسلام یہ معاشرے کے قیام کی بات کریں گے اسٹیٹ لیول پر پوری دنیا میں، تو پھر تکلیف ہوگی مشرکین کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مانتے ہیں، وہ چاہے جو بھی ان کا بنایا ہوا فلسفہ ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات بتا دی گئی کہ مشرکین کو یہ چیز نہیں پسند، نمازوں سے انہیں کچھ نہیں ہونا، روزے سے کچھ نہیں ہونا، اعتکاف سے بھی کچھ نہیں ہونا، ادھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہاں جب تم دین کو غالب کرنے کی بات کرو گے دنیا میں، تب اسے تکلیف ہوگی، تب وہ آپ کو لڑنے بھی آئے گا، تب آپ پہ پابندیاں بھی لگائے گا، تب آپ کو وہ سارا بتائے گا کہ آپ کے پاس کتنی آزادی ہے۔ وہی ہے نا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یعنی اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہے ہند میں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اسلام آزاد ہے۔ اسلام صرف نماز کا نام تو ہے نہیں، اسلام تو پورے نظام زندگی کا نظام ہے، اور یہ نظام زندگی جب آپ لانے کی بات کریں گے تو یہی آپ کے نمازوں کی اجازتیں دینے والے آپ کو جیلوں میں بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچا رہے۔ خوبصورت آیت ہے۔ کون سا بزنس ہے وہ کون سی تجارت ہے جو انسانوں کو عذاب سے بچا لے گی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم لگتا نہیں ہے یہ بہتر ہے، لیکن ہے بہتر یہ۔ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی میرے ساتھ ایک پارٹنرشپ کرو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت چاہتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں 1 کنال کا گھر لے دے گی، جو تمہاری 2 لاکھ کی جاب لگوا دے گی، تو ہم بھاگ کے اس تجارت کو لیں گے۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا ایشو پیسہ ہے، جاب ہے، یہ ہمارے سامنے ایشوز ہیں نا، تو ہمیں اس طرح کی کوئی آفر ملے گی تو ہم بھاگ کے لیں گے۔ کیا ہمارے سامنے یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم نے عذاب علیم سے بچنا ہے؟ اگر ہم اس کو زندگی کا سب سے بڑا ایشو سمجھتے ہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، تو پھر ہی ہم اس آفر کو قبول کریں گے نا، ادروائز تو ہمیں پیسے کی آفر ہی پسند آئے گی۔ تو کیا میں تمہیں ایسی آفر نہ کروں؟ وہ لوگ جو عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں، جن کو بڑا خوف ہے اس عذاب سے بچنے کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو، وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل بھی کر دے گا، اور یہی کامیابی ہے، یہی ہے فیوچر، یہی ہے کیریئر۔ اچھا جی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پارٹنرشپ کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور ہاں اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملے گی دنیا کی بھی فتح، وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب آ جاؤں، دنیا میں بھی غالب ہو جاؤں۔ اگر تم اللہ اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس جہاد کرو گے اپنی جانوں اور مالوں سے، تو یہ جو تجارت ہے نا، اس میں دنیا کی کامیابی کا بھی آفر موجود ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ہاں جنت اور اللہ کی رضا اور باغات اور گناہوں کا بخشا جانا علیحدہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی تمہیں ملے گی جو تمہیں، جسے تم زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کی کامیابی جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔
اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، کونوا انصار اللہ نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ ہاں جی کون ہے اللہ کے نظام میں، اللہ کے دین کے کام میں میری مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے مددگار کا مطلب یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، تو ہمیں بھی اللہ کا انصار بننا پڑے گا، نحن انصار اللہ، کہ اے اللہ ہم ریڈی ہیں، ہم تیرے دین کے مددگار بنیں گے۔ کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ ہے کوئی؟ ہاں میں ہوں، میں اللہ کے دین کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور حواریوں نے جواب دیا ہمیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور پھر ایمان لانے والے ہی غالب ہوئے۔ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، یہ رسولوں کی بعثت کا دوسرا مقصد، یعنی ایک مقصد ہے رسولوں کے آنے کا کہ وہ دین کو غالب کر دیں، اور ایک مقصد ہے کہ وہ تبلیغ کریں، تزکیہ کریں، یعنی دونوں فرنٹس پر کام ہوگا، تبلیغ بھی ہو رہی ہوگی، تزکیہ بھی ہو رہا ہوگا، اور دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد بھی ہو رہا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دین صرف تبلیغ ہے، دعوت دیتے رہو دعوت دیتے رہو جناب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تربیت گاہیں کرتے رہو، جہاد کو بالکل ہی مائنس کر دیتے ہیں۔ رسولوں کے یہ دونوں کام تھے، دعوت و تبلیغ سے بھی، تزکیے سے بھی، درس و تدریس سے بھی سمجھاتے تھے بات، اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد اور تلوار سے دین کو غالب بھی کر رہے ہوتے تھے، یعنی دونوں کام ایٹ اے ٹائم، دل بھی چینج کر رہے ہوتے تھے، دل بھی جھکا رہے ہوتے تھے، سر بھی جھکا رہے ہوتے تھے، دعوت سے، تذکیر سے، تزکیہ سے، درس و تدریس سے، محبت سے دلوں کو فتح کرتے تھے، دلوں کو جھکاتے تھے، اور تلوار سے اور جہاد سے اور دین کے اغلاب اور دین کے غلبے سے سروں کو جھکاتے تھے۔ دونوں کام کیے۔ کچھ لوگوں کا سر نہیں نہ جھکتا، ان کا جھکانا بھی پڑتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، دل بات تو مان لیتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتے، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، تبلیغ بھی جہاد بھی۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد تبلیغ بھی تھا، رسولوں کے بعثت کا مقصد دین کا غلبہ بھی تھا۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ایجوکیشن، تزکیہ، یہ بھی رسولوں کا مقصد ہے، اور ساتھ اس کے بعد جہاد اور غلبہ بھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے، جو بھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ہر علم والا بندہ جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں آپ لاد دیں، یعنی کتابوں کی کتابیں اس نے رٹ لی ہیں، فلسفے اسے بڑے آتے ہیں، باتیں اسے بڑی آتی ہیں، ہر ایشو پہ اسے بات کرا لو لیکن عمل نہیں کر پا رہا، تو وہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی، اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلا دیا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن کے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہے، اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کا آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور اللہ کے آپ خاص ہیں، تو ٹھیک ہے مر جائیں، پھر مرنے کی تمنا کریں، اللہ آپ کو جنتوں میں جگہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کبھی مرنے کی تمنا نہ کریں گے، انہیں پتہ ہے اصل بات کا۔ ہرگز یہ تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جمعے کے وقت خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ بھی آتا ہے کہ عرب کے ہاں قافلے آتے تھے تو وہ ڈھول سے یا آوازوں سے آگاہ کرتے تھے کہ تجارتی قافلہ آ گیا۔ تو جمعے کی نماز چل رہی تھی، یعنی جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو وہ قافلہ آ گیا،
تو قافلے نے شور مچا دیا جس طرح قافلے کا آنے کا شور ہوتا ہے، تو بہت سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے مسجد سے. ہوتا تھا نا کہ ابھی قافلہ آیا ہے، مال خریدنا ہے، تجارت کرنی ہے، لوگ خرید لیں گے، پہلے سارا مال چلا جائے گا. تو نماز تو نہیں چھوڑی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ خطبہ ہو رہا تھا، تو وہ بہت کچھ صحابہ وہ اس قافلے کی آواز سن کر اٹھ کر چلے گئے کہ وہ پہلے جلدی سے خرید و فروخت کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، خرید و فروخت بعد میں ہو جائے گی، جتنی بھی ضروری ہے، جتنا بھی اہم کسٹمر ہے، نماز پہلے ہوگی. تو جمعے کی نماز میں یہ کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اور جب نماز پوری ہو جائے، جب آپ پراپر نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آپ پھیل جائیں زمین میں، پھر آپ پوری دنیا میں پھیل جائیں. زمین میں پھیل جانے کا لفظ ہے کہ مسلمانوں پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تجارت جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، اللہ سے تجارت کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی تجارت میں جو آپ کو جو چیزیں ملنے والی ہیں اس نماز کے اندر، وہ اس تجارت سے اور اس مال سے 1000 گنا بہتر ہے. جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. اسی طرح جو ہے ہم میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم نہیں پھر اس کو بادر کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو نماز پڑھ کے تمہیں فتح اور وکٹری اور جیت ملنی ہے نا، جمعہ پڑھ کے یا نماز پڑھ کے، وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. جو یہاں سے تمہیں چیز مل جانی ہے اس سے 1000 گنا اچھی چیز تمہیں نماز پڑھ کے مل جانی ہے اللہ سے. تو اس کی طرف آؤ، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.